جی ویورس آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کچھ بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اگلے روز بلکہ اسی رات شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا، جی ایک روز بات کیا۔ تو چلیے پہلے تو جو پرائس ہائیک ہے اس پہ بات کر رہے تھے۔ در حقیقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیول پرائسز تھی یہ 160 روپے پر لیٹر تھی، اور عمران خان صاحب نے اس وقت عوامی دباؤ پہ یہ مارچ میں اچانک وہ 150 کر دی، 10 روپے کم کر دی۔ حالانکہ اصولی طور پہ جو بھی نیکسٹ 15 یا 30 تاریخ آنی چاہیے تھی یا کم، تو اس کی قیمت 160 سے 164 پہ جانی چاہیے تھی۔ وہ 164 پہ جی اس وقت نہیں گئی، اور وہ گر کے 150 پہ آ گئی، 10 روپے اور پیچھے چلی گئی۔ اس کے بعد ایک دو مہینے وہی قیمتیں چلیں، پھر نئی گورنمنٹ آئی تو نئی گورنمنٹ بھی گھبرا گئی کہ بھئی کیا کریں، اب ہم کیسے اس قیمت کو کم کریں، اگر کم کرتے ہیں تو سیدھا ہی عوام سے شدید گالیاں پڑیں گی۔ پھر اس وقت یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ یہ کتنے عرصہ رہتے ہیں، اس پہ بھی اختلافات بھی چل رہے تھے اور بات چیت بھی چل رہی تھی۔ اختلافات سے مراد ہے مختلف آراء، میں وہ مخالفت والا اختلاف نہیں کہہ رہا جی، تو یہ بھی کلیئر نہیں تھا۔ بالآخر بہرحال جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ دورہ کر کے آئے، پہلے امریکہ کا اور پھر وہ چائنا کا بھی دورہ کر کے آئے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے بھی یو اے ای اور سعودی عرب میں ملاقاتیں کی، تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ایشورنسز ان کو ملی ہیں، کہیں سے کچھ بات ان کی بن گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کی معاشی ٹیم نے جا کر آئی ایم ایف سے مذاکرات کی، حکومت کی ٹیم نے، اور آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم اگلی قسط اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اب آپ پٹرول کی قیمتیں اس معاہدے کے تحت نہیں بڑھاتے جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا۔ ملک کی معیشت اچھی حال میں نہیں ہے، میں اس وقت تنقید نہیں کروں گا بالکل بھی پی ٹی آئی پر بھی، ان کی بھی مجبوری تھی تو ظاہر ہے انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا، اور بعد میں بھی مجبوری تھی تو عوام کے لیے اس پٹرول کو سستا کیا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیا کریں جی، معیشت بدقسمتی سے سنبھل پا ہی نہیں گئی۔ دوسرا جو پرابلم ہے وہ اس وقت آ رہا ہے جی لوڈ شیڈنگ کا پرابلم، کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور خرم دستگیر خان نے اور مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا کہ جی یہ لوڈ شیڈنگ کو جلدی ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دکھ کی بات ہے، یہ واقعی دکھ کی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس میں انٹرسٹ لیں، ان کو چاہیے یہ اس کو جلد سے جلد ختم کریں، 1.5-2 مہینے کے اندر اس مسئلے کو حل کریں۔ بہت سخت گرمی ہے اور آگے مزید گرمی میں اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے قوم سے خطاب کا۔ تو بالآخر انہوں نے قوم سے خطاب کر لیا جو بڑے عرصے سے ان کا پینڈنگ تھا، ڈیو چلا رہا تھا۔ لیکن آگے جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی اس پہ آبزرویشن کیا، لیکن میری ایک آبزرویشن ہے، ان کی صحت کو اتنی اچھی نظر نہیں آئی، اور ان کا لہجہ بھی بہت ڈفرینٹ تھا اس دفعہ، بہت تھکے تھکے سے لگے ہیں وہ، اور شاید ان کو کوئی ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو شفا دے۔ اب آ جاتے ہیں قوم سے خطاب کی طرف۔ ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا کہ انہوں نے قوم کو واضح طور پہ ایک میسیج دے دیا، اگرچہ زبان سے بات نہیں کی، لیکن جس طرح کی انہوں نے بات چیت کی اور عوام کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا، اس سے یہ بہرحال واضح ہو گیا ہے کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور بی اے پی، اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی موٹی بعض جماعتی حکومت کا حصہ ہیں، بہرحال انہوں نے حتمی طور پہ اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے کہ اب یہ حکومت چلے گی۔ یہ کام بہت اچھا ہو گیا ہے کہ سچویشن کلیئر ہوگی، ایمبیگوٹی ختم ہو گئی ہے، ملک کے لیے اچھا ہے۔ اب کم از کم چائنا ہو گیا، چاہے اور ممالک ہو گئے، وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کر سکیں گے۔ ان کو بھی اب یہ گارنٹی ہوگی، ایشورنس ہوگی کہ نہیں بھائی یہ حکومت جو یہ فی الحال اسٹے کر رہی ہے، اور اگلے 1.5 سال کے لیے تو ہم پاکستان کے ساتھ اب کوئی پلاننگز یا کوئی بزنس پلان کر سکتے ہیں۔ پہلی حکومت نے امپورٹس پر بھی پابندی لگائی ہے، بالکل اچھا اقدام کیا ہے۔ امید ہے کہ ڈالر بھی آنے والے دنوں میں کچھ نہیں تو 5-6 روپے تک نیچے گر سکتے ہیں، لیکن شاید ابھی اس سے زیادہ نیچے وہ ڈالر کی پرائس نہ جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی کہ شہباز شریف نے واضح کر دیا اس طرح، انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ملک کے لیے کوئی پلان کرنے، ملک کو آگے لے کر چلنے پر مطلب مشاورت کر لیں۔ میں خود بھی کہوں گا کہ اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے یہ رستہ بہتر ہے، قومی اسمبلی میں واپس آ کے بیٹھ جائیں اور حکومت کا ساتھ بھی دیں اور مثبت تنقید بھی کریں، اور ان کو کام کرنے دیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس ان پہ رکھیں۔ یقین کریں اگر آپ لوگ سیٹیں چھوڑیں گے اور ان پہ ضمنی الیکشن وغیرہ کرائے جاتے ہیں تو خرچہ ملک کا بہت ہو جائے گا، ای وی ایم بھی اب نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔
دوسری بات پھر وہی کہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کو دھرنے دیے بغیر ختم کر کے واپس چلے گئے ہیں، اس کا پی ٹی آئی کو سیاسی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی، اس کے نقصانات ہوں گے۔ اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں 6 دن بعد جی واپس آ رہا ہوں یعنی 31 مئی کو، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں 31 مئی کو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، لیکن دوسری بار عوام نہیں نکلتی۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا چھوٹا سا نا کمپیریزن کر لیتے ہیں، آج پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں دونوں پارٹی کے جو چاہنے والے ان کے جذبات کا اور احساسات کا احترام و خیال کرتے بات کروں گا۔ کیوں لوگ عمران خان کے دیوانے ہیں اور کیوں لوگ پی ایم ایل این کو پسند کرتے ہیں، آج دونوں طرف بات کرتے ہیں۔ جو لوگ عمران خان کو بے پناہ چاہتے ہیں ان کے پاس بڑی جو اسٹرانگ لاجک ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے اتفاق اس سے کریں یا نہ کریں کہ جی عمران خان جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں اور نواز شریف جو ہیں کیا ان پہ مقدمات نہیں ہیں؟ کیا نواز شریف اس وقت ملک سے ان کے الفاظ میں مفرور نہیں ہے؟ مطلب وہ تنقید کرنے والے بات کرتے ہیں۔ کیا وہ علاج کا بہانہ کرا کے لمبا نہیں لندن میں بیٹھ گئے؟ دیکھا جائے تو باتوں میں وزن ہے، بالکل باتوں میں وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں کم از کم عمران خان پہ کیسز نہیں ہیں، کوئی ایسی قیادت سامنے لے کے آئیں جن پہ کیسز نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری پہ بھی کیسز ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسی طرح بہت سارے لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے، جن میں حنیف عباسی صاحب بھی ہیں، جنہوں نے پھر سپریم کورٹ کے ایک پولائٹ میسج کے اوپر بہرحال مشیر کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اچھی بات ہے، ایسی ہونا چاہیے بالکل۔ رانا ثناء اللہ کے صاحب جو ہے ان پہ بھی ہیروئن کا جعلی کیس عمران خان کے دور میں بنا، بہت افسوس کے بعد نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب پی ٹی آئی کے پاس یہ پوائنٹ بھی ہے کہ جی وہ کیس بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا اور رانا صاحب جو ہیں جی وہ براجمان ہو گئے ہیں وزیر داخلہ کی نشست پر۔ کیا اس میں ہماری عدلیہ کا قصور نہیں ہے؟ پہلے اس بات کو کر لیتے ہیں نا پی ٹی آئی والوں کے اسٹینڈس پہ۔ کیا ہمارے اداروں کا قصور نہیں ہے؟ کیا نیب کا قصور نہیں ہے؟ کیا ایف آئی اے کا قصور نہیں ہے؟ کیا نظام عدل مکمل طور پر آزاد اور منصفانہ ہے؟ کیا وہ بغیر کسی پریشر کے کام کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ کس کا قصور ہے کہ سزائیں نہیں ملی، یا دیگر الفاظ میں چلیں ان کو ان الزامات سے بری نہیں کر دیا گیا؟ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا تو سبھی جانتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر منشیات کا کیس جعلی تھا، ان کو بالکل اب تک بری کر دیا جانا چاہیے تھا۔ کیا زیادتی نہیں ہے کہ رانا صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جا کے پیشیاں بھگت رہے ہیں؟ یہ ہوگی پی ٹی آئی کی بات۔ اور میں اس میں یہی کہوں گا نواز شریف صاحب پہ بھی سیاسی الزام آتے ہیں، اور یہ باتیں کئی دفعہ ثابت ہو چکی ہیں کہ اقامے کو بنیاد بنا کر ایک الزام لگا کر ان کو اقتدار سے فارغ کیا گیا۔ تو بہتر ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ کر لیں۔ مقصود چپڑاسی کی بات ہوتی ہے، ناجائز یا انلیگل ٹیٹیز کی بات ہوتی ہے شہباز شریف کے بارے میں، تو بھائی واضح طور پہ فیصلہ دے کیوں نہیں دیتے؟ یا ان کو بری کر دیں، یا ٹھیک ہے ان کو نااہل کر دیں، یا ان کو جو بھی سزا بنتی ہے وہ دیں۔ ختم کریں باتوں کو، کیوں ختم نہیں آپ کر رہے ہیں؟ میں عدالت سے یہ عرض کر رہا ہوں، ختم کریں ان باتوں کو، منطقی انجام تک ان کیسز کو پہنچائیں۔ اب آتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملک چلانا نہیں آیا، یہ وہ کہتے ہیں۔ پھر وہ عمران خان کے جو اوپر غیر اخلاقی اور جنسی حرکتوں کے الزامات ہیں وہ ان پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ کیا وزیر اعظم کا جو منصب ہے، کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ عمران خان اور مراد سعید کا اسکینڈل ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کی بات ویڈیوز کی بات ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس نے عثمان بزدار جیسا نالائق بندہ لگایا، یوں پنجاب کو بھی تباہ کیا، مرکز بھی ان سے نہیں چلا۔ یہ کہتے ہیں قرضے بہت زیادہ لے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو سزائیں نہیں ملی، بات تو ٹھیک ہے، ان کو بھاگ جانے دیا گیا۔ تانیہ ادرس کی مثال ہے، اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر ظفر مرزا تھے، ان کی مثال ہے۔ بیچ میں کچھ جرائم ایسے جو عمران خان نے کیے تو نہیں، لیکن وہی جو گروپ تھا وہ انہوں نے کیے۔ فار ایگزامپل بہت ہی قابل ڈاکٹر سعید اختر کو پی کے ایل آئی لاہور سے ہٹا دینا، اور ان کو صرف اس بات پہ سزا دینا کہ وہ سابق چیف جسٹس صاحب کو پسند نہیں تھے۔ سابق چیف جسٹس صاحب اپنے بھائی کو وہاں پہ لگانا چاہتے تھے۔ یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں، یہ باتیں تو اب اوپن سیکرٹس ہیں، بلکہ سیکرٹس بھی نہیں ہیں، اوپن ہے بالکل۔ تو یہ باتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی فرا گوگی کا اسکینڈل ہے۔ پھر وہ اسی طرح اور باتیں کرتے ہیں کہ جی جو علیمہ خان ہیں انہوں نے کرپشن سے مال بنایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے فرا بی بی ہوں چاہے علیمہ خان ہوں، ان کے نیکسس ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جو فرا بی بی ہیں وہ پرائم منسٹر کی مسز بشرا خبر مانیکا صاحبہ کی بہت کلوز فرینڈ ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسے وہاں سے عمران خان کو نہ آتے ہیں ان کی بیگم کے تھرو۔
اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار پہ کرپشن کے بہت الزامات ہیں. پھر راولپنڈی کی رنگ روڈ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس کے علاوہ بھی اسکیمز ہیں. دوائیوں میں اسکینڈلز ہیں, چینی, گندم, آٹا, سب میں اسکینڈلز ہیں. آپ جانتے ہیں اسکیمزوں میں. ایسی تو نہیں اس ملک میں اتنی بربادی آ گئی, کسی کو عمران خان نے سزا دی ہی نہیں. ہر ایک سے استعفیٰ لیا, تھوڑے دنوں بعد اس کی منسٹری چینج کر دی. خسرو بختیار ایک مثال ہے اس کی. تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے دونوں سائڈز کے ویوز رکھ دیے ہیں. بہرحال پی ایم ایل این جو تن ترائی گورنمنٹ چلا رہی ہے, پیپلز پارٹی کے بعد وہ منسٹریز ہیں سوائے وزارت خارجہ کے, جن پہ کوئی الزام نہیں کل کو آنا, جن پہ کوئی ذمہ داری نہیں آنی. یوں پیپلز پارٹی فائدے میں, یہ فیکٹ ہے. اچھا, ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے تھرو ملک ریاض حسین کے, اور کہا جی کہ پلیز میرے ساتھ کوئی صلح صفائی کر لے, کوئی پیچ اپ کر لے. جس پہ پتہ یہ چلا کہ آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اور یہ بات باہر آ گئی ہے, اور آئی ہے تو پھر بات سچ ہی ہوگی. دوسری ایک بڑی خطرناک بات چل رہی ہے کہ پاکستان کے ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا. اب یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ گورنمنٹ لیول پر تھا یا کہ یہ کوئی این جی او لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پہ تھا. بہرحال اس کی شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یاد رکھیے, یہ میں جنرلی بات کروں, مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. پاکستان میں دو کام اب نہیں ہو سکتے, آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں. ایک, پاکستان کسی بھی صورت فلسطین کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا, پہلا موقف ہے. دوسرا, پاکستان کے اب جو مسلمان ہیں اور زیادہ عوام ہیں وہ کبھی بھی احمدیوں کو, جنہیں قادیانی بھی کہا جاتا ہے, دائرہ اسلام میں قانونی طور پر شمولیت کی اجازت نہیں دیں گے. اس ملک میں احمدیوں کو ہمیشہ غیر مسلم ہی کہا جائے گا اور ایک علیحدہ مذہب مانا جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو بھی اسرائیل کے وزٹ والا یا یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو اسرائیل کے وزیر نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جی پاکستان کا وفد مل کے گیا, بڑی خوشی ہوئی ہے. اس کی تحقیقات کی جائیں, اور جو بھی کہا کہ وہ قوم کے سامنے لے آئیں کہ دورہ کس حیثیت میں تھا اور کن لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا اور مقاصد کیا تھا. ویورز, فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.